دیکھیں شرک حرام ہے, چاہے محبت میں ہو یا عبادت میں ہو. شرک تو آپ نہیں کر سکتے. اگر کوئی ایک شخص جو ہے وہ آپ سے محبت میں غداری کر رہا ہے تو وہ شک نہیں ہے, وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اللہ آپ کو دکھا رہا ہے. شک کو, پوزیسونیس کو اور پروٹیکشن کو, پروٹیکٹیونیس کو, تینوں چیزوں کو سمجھنا ہوگا کہ یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اچھا, ایک شخص پروٹیکٹیو ہے, آپ کی پروٹیکشن کرتا ہے, آپ کی کیئر کرتا ہے, آپ کے بارے میں سوچتا ہے, آپ کو سمجھاتا ہے کہ غلط راستے پر جانا اچھی بات نہیں ہے, پروٹیکٹیو ہے, اچھا ہے. لیکن دوسرا شخص پوزیسو ہے, آپ کی فکر کرتا ہے, کیئر کرتا ہے, آپ کے لیے جو ہے وہ سوچتا ہے, آپ کے لیے روتا ہے, آپ کے لیے جو ہے وہ درد محسوس کرتا ہے اور آپ سے سوال کرتا ہے کہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے. پوزیسو بندہ جو ہے وہ سوال بہت کرتا ہے, تو وہ سوال کرتا ہے. اب مرد کو سوال پسند نہیں ہے. عورت سوال کرتی ہے, مرد جواب دینا اپنی توہین سمجھتے ہیں. مرد جب جواب دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, تم ہماری بیوی ہو تو بیوی بن کے رہو, ہم تمہیں جواب دے نہیں ہیں. یہیں آ کے غلطی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. مرد غلط نہیں ہے, مرد پہ جو عورت شک کر رہی ہے وہ غلط ہے, وہ سوچ رہی ہے کہ مرد غلط ہے. اگر مرد صحیح ہے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کلیئر کرے گا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. انسان کا مزاج ہو بالکل, اور یہ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں مردوں کا مزاج یہ ہے کہ تم مجھ سے سوال نہیں کر سکتی, تمہیں شک ہے تو تم اسی شک میں رہو اور تم اسی شک کے ساتھ زندہ رہو. آج مرد آپ سے ناراض ہونے والے ہیں ہمیشہ. نہیں, میں آپ کو صحیح کہہ رہی ہوں, میجورٹی ہمارے یہاں لوگ جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں, مرد حضرات ایسا کرتے ہیں. مرد کو نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں میں مرد اور عورتوں دونوں کی بات کرتی ہوں, اور جہاں پر جو غلط ہے میں اس کو جو ہے وہ ڈیفائن کرتی ہوں. میں نے کبھی کسی کی سائڈ نہیں لی, نہ میں مردوں کی سائڈ پہ ہوں نہ میں عورتوں کی سائڈ پہ ہوں. میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں, کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں. میں نے آپ کو جو چیز بتانی ہے وہ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بتانی ہے. جہاں جو بندہ غلط کر رہا ہے, میری ریسرچ مرد اور عورت کے بیہیویئر پر ہے. ظاہر ہے کہ بیہیویئر سائیکالوجی میں میری ایکسپرٹیز ہیں تو میں بیہیویئر کی بات کرتی ہوں. ابھی تو میں نے پاکستان میں اب نارمل سائیکالوجی کی بات نہیں کی, ڈارک سائیکالوجی کی بات نہیں کی. ابھی تو میں نے آپ کو جو ہے سائیکولوجیکل تھرلز اور ٹپس نہیں بتائے کہ جو شکی لوگ ہوتے ہیں ان کی کیا. ڈارک سائیکالوجی پر تو میرا دل ہے کہ ہم ایک پورا پروگرام بھی کریں. ایگزیکٹلی, ابھی تو پاکستان میں اس پہ بات نہیں ہوئی. اور پوزیسونیس جو ہے یہ کس طرح سے ڈیفر کرتی ہے؟ دیکھیں جو ایک پروٹیکٹیونیس ہوتی ہے نا, یہ ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوتی ہے, آپ کا ایک ایسا کمپینین ہوتا ہے جو محبت میں آپ کو اسپیس بھی دیتا ہے, آپ کے ہر وقت سر پہ سوار نہیں رہتا, آپ کی حفاظت بھی کرتا ہے, آپ کو اچھے اور برے کی تمیز بھی بتاتا ہے. اچھا, ایسا بندہ جو ہے وہ تقریباً 10% ہوں گے آپ کے پاس جو پروٹیکٹیو ہوں گے. اب جو پوزیسو لوگ ہیں وہ آپ کے پاس 70% ہے. اچھا, محبت میں, کہ جب محبت ہو گئی تو لوگ پوزیسو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ بچہ اپنا کھلونا نہیں دے رہا تو محبت والا اپنی محبت کیسے دے دے گا؟ نہیں دے سکتے. تو یہاں محبت جب بے پناہ ہو جائے نا کسی سے تو تیسرا شخص زہر لگتا ہے. تیسرا کوئی بھی شخص آپ برداشت نہیں کر سکتے, کوئی بھی ہو, وٹ ایور. یہ نہیں کہ ضروری آپ کا کسی اور کے ساتھ کوئی تعلق ہو تو ہو, لیکن کوئی بھی ہو جو آپ کے بیچ میں آئے گا آپ اس کے بارے میں جو ہے وہ غلط رائے قائم کر لیں گے. اس لیے دو لوگوں کو دو ہی رہنا چاہیے, تیسرا بیچ میں نہیں آنا چاہیے. بہرحال میں صورتحال کو اس طریقے سے دیکھتی ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ پروٹیکٹیو ہونا چاہیے انسان کو, نہ زیادہ پوزیسو ہونا چاہیے اور نہ شکی ہونا چاہیے. اب جو شک ہے نا, شک بار بار ہوتا ہے. اچھا, شک ایک دفعہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دفعہ شک کیا, آپ کو اس نے جو ہے وہ کلیریفیکیشن دے دی اور آپ خاموش ہو گئے. شک ایسا روگ ہے کہ اگر لگ گیا تو دل میں بار بار وسوسے آئیں گے. بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی نا جی. شک صرف میاں بیوی یا مرد اور عورت کا ایک دوسرے پر نہیں ہوتا, یہ دوسرے تیسرے بھی بہت زیادہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شک ڈالنا چاہتے ہیں تعلقات میں. بہت اچھا بھی کسی کا ریلیشن شپ چل رہا ہو نا تو وہ لوگوں کو نہیں پچتا. اچھا, ایسے میں کس طرح جو ہے وہ چلنا چاہیے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی تعمیر میں, جن کی دماغی تعمیر میں کمی رہ گئی ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں سے حسد کرتے ہیں. دو لوگ جب محبت کرنے والے ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں نا, ان کو برے لگ رہے ہوتے ہیں, یہ حسد کا شکار ہوتے ہیں. پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ دو لوگوں میں درار ڈلوانے کے لیے ایک کو دوسرے سے متنفر کرتے ہیں, دوسرے کو اس سے متنفر کرتے ہیں جو دو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں. یہ ہر جگہ ہو رہا ہے پاکستان میں. یہ آپ جہاں مرضی چلے جائیں, جس مرضی گھر کو جو ہے وہ جھانک کے دیکھ لیں, وہاں پہ کوئی تیسرا بندہ آپ کو ایسا ملے گا جو بیوی کو یہ سمجھا رہا ہوگا کہ تمہارا شوہر یہاں پہ غلط ہے, اور شوہر کو کہہ رہا ہوگا تمہاری بیوی تو ہائی زبان دراز اور بدتمیز, تم اسے جو ہے وہ چھوڑ دو. کوئی گھر بسانے کی بات نہیں کرتا. ہر بندہ کہتا ہے اچھا یہ بدتمیز ہے تم اسے چھوڑ دو. بھائی آپ کیا جو ہے وہ خوبیوں کے ساتھ لینے گئے تھے بندے کو؟ آپ جو لڑکی اپنے گھر میں لے کر آئے ہیں, جو عورت لے کر آئے ہیں, وہ خوبیاں لینے گئے تھے بس, اس کے اندر خامیاں نہیں تھیں. حالانکہ کہتے ہیں کہ خامیوں کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا. اللہ نے مرد اور عورت کو خوبیوں اور خامیوں سمیت بنایا ہے,
دیکھیں آپ سمجھ نہیں پا رہے, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, انڈرسٹینڈنگ سچویشن میں آ جانا ہے. ایک تو کمیونیکیشن گیپ ہے میاں بیوی کے درمیان میں, بہت زیادہ کمیونیکیٹ نہیں کرتے, بات نہیں کرتے, بیٹھ کر بتاتے نہیں کہ ایک دوسرے کی بات کیا بری لگ رہی ہے. اب جب آپ بتاتے ہی نہیں ہیں تو دوسرے بندے کو, آپ کے پارٹنر کو پتا کیسے چلے گا کہ آپ کو کیا بات بری لگی ہے؟ تو پھر یہ پوزیسونیس ہو, چاہے شک کی صورتحال ہو یا کوئی پروٹیکٹیو ہو اپنے ریلیشن شپ کو لے کر, تو وہ سیکیور جو فیل کروانے کا ایک ہے ایلیمنٹ, وہ کیسے پاسبل ہے؟ دیکھیں, جب بھی شک ہے آپ کو کسی بھی چیز پر, یا آپ اوور پوزیسو ہیں, تو یہ بیماری میں کنورٹ ہو گئے آپ. اس کا تو پھر علاج ہی ممکن ہے. شک کا علاج تو میرے پاس نہیں ہے, لیکن اوور پوزیسو ہونے کا جو ہے وہ, اگر آپ کسی کے بارے میں بہت زیادہ ہیں تو اس کی ہمارے پاس تھراپیز موجود ہیں. وہ اوور پوزیسونیس کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جیسے اسٹریس, انزائٹی اور ڈپریشن 3 اسٹیجز ہیں, اسی طرح آپ کی پروٹیکٹیونیس, آپ کی پوزیسونیس, اور پھر آپ کا شک, یعنی کہ آپ کسی کو جو ہے وہ اس لیول پر لے آئیں کہ آپ تھریٹ بھی کرتے ہیں شک میں, آپ شک میں اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں, آپ دوسرے کو نقصان پہنچانے کی بھی بات کرتے ہیں. اب یہ جو ہے وہ ایکسٹریم لیول ہے شک کا. ایسا انسان جو ہے وہ اپنا ریلیشن شپ نہیں بچا سکتا جس کا ایکسٹریم لیول پہ شک چلا گیا ہے. شک میں نے کہا کہ اس وقت تک ایگزسٹ کرتا ہے جب تک آپ شک کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو پالتے ہیں. شک بیسیکلی بچے کی طرح پالتے ہیں لوگ, یہیں پر آ کر جو ہے وہ غلطی کرتے ہیں. شک کوئی تھیوری نہیں ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. شک ڈیولپ ہوتا ہے, اور اگر کسی کی کوئی جو ہے وہ حرکت کی وجہ سے شک آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کریں, آپ اس چیز کی تصدیق کریں, آپ اس چیز کو جو ہے وہ سوچیں سمجھیں کہ کیا واقعی جو میں شک کر رہا ہوں وہ واقعی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا شک یقیناً ہے اور یہ بات حقیقت ہے اور آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں, تو پھر آپ اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اچھا, ایک اور حقیقت ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مرد کی سائیکالوجی ہے کہ اس کو ایک وقت میں ایک سے زیادہ عورتیں پسند آ جاتی ہیں. پھر اگر میاں بیوی کی یا کسی بھی ریلیشن شپ کی بات کریں تو مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ اپنی اسپاؤس کو, فیونسے کو, اپنی بیوی کو جو ہے وہ ماضی کے قصے سناتے ہیں. میری فلاں گرل فرینڈ بھی ہوا کرتی تھی, میری فلاں سے منگنی ہوئی تھی, وہ اتنی دیر رہی ہے, اتنی دیر میں اس سے کمیٹڈ رہا. تو وہ چیز بھی تو عورت کے اندر ہی اندر ایک وہ پیدا کر رہی ہوتی ہے کہ شاید کل کو پھر یہ پاسبلٹیز ہوں, یہ پروبیبلٹی جو ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, یہ بھی تو شک کی وجہ بن سکتی ہے. اب آپ بھی وہیں آ کے کھڑی ہو گئی جہاں سے میں نے بات کی تھی. اب آپ بھی مرد کی وہی بات جو ہے وہ میرے سامنے لے آئیں گے جہاں پہ آپ نے کہا کہ آج آپ سے سارے مرد ناراض ہو جائیں گے. اب آپ نے کیا کہا کہ مرد اکثر جو ہے وہ اپنی بیویوں کو اپنی محبت کے قصے سنا رہے ہوتے ہیں کہ کالج میں, یونیورسٹی میں, یا ویسے میری کوئی فرینڈ تھی اور میرا اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق تھا. آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جس عورت نے آپ کو قبول کیا ہے اپنے شوہر کے روپ میں یا محبت کے روپ میں, وہ کیسے برداشت کرے گی کہ آپ کا کسی اور کے ساتھ بھی جو ہے وہ تعلق رہ چکا ہے؟ آپ کون سا مذاق کر رہے ہیں؟ یہ آپ مذاق نہیں کر رہے, یہ آپ کسی کی ایموشنز کے ساتھ کھیل رہے ہیں. عورت بھی اور مرد بھی, اگر عورتیں بھی اپنے قصے سناتی ہیں یا مرد بھی اپنے قصے سناتے ہیں, آج کل تو عورتیں بھی پیچھے نہیں ہیں, تو وہ اگر یہ قصے جو ہے وہ سناتی ہیں, ظاہر ہے کہ جو مرد جن سے اپنا ریلیشن شپ رکھ رہے ہیں وہ بھی تو خواتین ہی ہیں نا. تو خواتین اور مرد برابر کے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ قصوروار ہیں. تو جب آپ اپنی بیوی کو یہ سب چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں نا, وہاں آپ اسے توڑ رہے ہوتے ہیں. اس کے دل میں آپ کے لیے محبت نہیں پیدا ہو رہی ہوتی, گیپ پیدا ہو رہا ہوتا ہے, ڈسٹینس کریٹ ہو رہا ہوتا ہے, اور سائیکولوجیکلی ہوتے ہیں, اور آپ جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں بہت کول لگ رہا ہوں, میں بہت جو ہے وہ کوئی سوفیسٹیکیٹڈ پرسنالٹی ہوں کہ جس نے جو ہے وہ اتنی خواتین کے ساتھ تعلق رکھا ہوا تھا, اتنی ماضی میں مرتی رہی ہیں. اچھا, یہ بڑی کریوسٹی ہوتی ہے مردوں کو کہ میرے اوپر بڑی خواتین مرتی ہیں جی, میں بہت حسین ہوں. بھائی کون حسین نہیں ہے؟ ہر بندہ حسین ہے یہاں پہ. کسی کی اسمائل اچھی ہے, کسی کی آنکھیں اچھی ہیں, کسی کے بال اچھے ہیں, ہر بندے میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ٹاپ ٹیلنٹ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ عقل کل سمجھ کے یا حسین ترین مرد سمجھ کر جو ہے وہ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ مجھ پہ خواتین فدا ہے تو میں دنیا کا آخری ترین خوبصورت آدمی ہوں. مزاج اگر عورت میں ہو ہے, وہ بھی بتائے شوہر کو کہ میں تو اتنی خوبصورت ہوں, میرے تو ایسے معاملات تھے, ایسے قصے تھے, مجھ پر تو فلاں مرتے تھے مجھ پر, یا کسی نے خودکشی بھی کر لی. یہ پھر مرد کے دل میں کیسا شک ڈالتا ہے؟ دیکھیں, خاموش رہیں تو اداسی اچھی نہیں لگتی, خاموش رہیں تو اداسی اچھی نہیں لگتی, اور ذرا مسکرا دیں تو مسکرانے کی وجہ پوچھتے ہیں لوگ. تو اب کسی حال میں خوش نہیں ہے لوگ, کسی حال میں خوش نہیں ہیں. آپ کی جو بیوی ہے نا, اس نے جب آپ کو جو ہے وہ اپنا کوئی قصہ سنایا ہے, اول تو ایسا ہونا نہیں چاہیے. دیکھیں, مرد کے دل میں اگر بیوی کے بارے میں شک آ جائے نا, وہ رشتہ نہیں چلے گا. یہ بہت خطرناک موڑ آ گیا, خطرناک ہے, کیونکہ عورت تو پھر کمپرومائز کر لے گی, کیونکہ عورت کر لیتی ہے کا بھی جو ہے وہ ایک عورت برداشت کر لے, وہ روئے گی, رو کے چپ ہو جائے گی, پھر اپنے شوہر کو ایکسیپٹ کر لے گی,
اسے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھ میں میرے علاوہ بھی کسی میں انوالو ہے, وہ پھر بھی ایکسیپٹ کر لے گی. مرد ایکسیپٹ نہیں کرتے. مرد کی نظر میں غیرت کا مقام بن جاتا ہے یہ کہ وہ جو مرضی کریں, لیکن ان کی جو بیوی ہے یا ان کی جو من پسند عورت ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی. وہ کچھ کرے گی تو وہ اس کو فوراً چھوڑ دیں گے, فوراً اس سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر لیں گے. دیکھیں عورت کو ویسے بھی باحیا بنایا گیا اور حیا دار عورت اچھی لگتی ہے, عورت کو یہ حرکتیں سوٹ بھی نہیں کرتی. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں مرد جن خواتین کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں وہ خواتین ہی ہیں. ظاہر ہے تو خواتین کی بھی اتنی تعداد ہوگی. تو میں ہمیشہ خواتین کو یہ کہتی ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کا کوئی ماضی ہے بھی تو اپنے شوہر کو مت بتائیں. اپنے شوہر سے جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ مت بیٹھ کے شیئر کریں. آپ تو محبت میں, پیار میں, دوستی میں بتا رہی ہیں, لیکن یہ کل کو آپ کے لیے بہت بڑا عذاب بن جائے گا. آپ کو جب بھی آپ کی لڑائی ہوگی آپ کو تانے اسی چیز کے ملیں گے کہ تم ایسی تھی اور تمہارا کریکٹر ایسا تھا. اچھا, شک ہو یا پوزیسونیس ہو, اگر ایسے میں ایک عورت بہت خوبصورت ہے تو اس کا ریلیشن شپ بہت خطرے میں ہوتا ہے, کیونکہ مرد جو ہے وہ خوبصورت عورت کو لے کر ویسے بھی بہت پوسیسو ہوتا ہے کہ اس کو کوئی اس طرح نہ دیکھے, یہ فلاں قسم کے کپڑے نہ پہنے, پردے کی بھی اس میں جو ہے وہ بات آ جاتی ہے. یہ ساری چیزیں کس طرح سے ریلیشن شپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں؟ ایسے میں پھر عورت کیسا فیل کرتی ہے؟ پردہ نگاہ کا ہوتا ہے. لباس آپ کا جو ہے وہ مسلمانوں والا ہونا چاہیے, لباس آپ کا اچھا ہونا چاہیے, لیکن لباس آپ کا جو ہے وہ ماڈرن بھی ہو سکتا ہے میری طرح, جیسے میں ماڈرن لباس پہنتی ہوں, لیکن کوئی کلیم تو نہیں کر سکتا کہ آپ کا کردار کیسا ہے. اگر مرد یہ چاہتا ہے کہ عورت جو ہے یا میری بیوی یا میری من پسند عورت جو ہے وہ ایسے کپڑے پہنے یا ایسے سجے سنورے, تو عورت کو چاہیے کہ اس کی بات مان لے. یہاں آ کر جو ہے وہ اس کا شک جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اگر وہ شک کر بھی رہا ہے کہ بھائی تم اس طرح کا لباس پہن کے نہ نکلو, یا لوگ تمہیں دیکھتے ہیں یا کوئی تمہیں نہ دیکھے. دیکھیں خوبصورت ہونا ایک بڑی پرابلم ہے. میں اس لیے پریشان ہوں کہ میں خوبصورت ہوں, یہ خواتین کی پرابلم ہے. ہاں, یہ نعمت بھی زحمت بن جاتی ہے. اچھا, یہ نعمت آپ کو اللہ نے عطا کی, آپ کا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے اس میں. بالکل, آپ کے پاس جو آپ کا چہرہ ہے وہی سارا کچھ ہے. آپ کے پاس جو آپ کی زبان ہے, آپ کا جو کردار ہے وہی سب کچھ ہے. لیکن اس پہ آپ کا اپنا اختیار تو ہے ہی کوئی نہیں. یہ تو اللہ کی باتیں ہیں, یہ تو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. تو اس میں کوئی انسان جو ہے وہ کسی کو کلیم نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی خوبصورت ہے یا اس کا شوہر خوبصورت ہے تو اسے لڑکیاں دیکھیں گی اور لڑکے دیکھیں گے. بھائی دیکھیں گے, آنکھیں تو سب کو لگی ہوئی ہیں. جو دیکھ رہے ہیں انہیں آپ دیکھنے دیں. یہ دونوں کے اوپر پھر ڈیپینڈ کرتا ہے, دونوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. مینیج کرتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کا. اس سے لڑائی نہ کریں, اس سے شک ڈیولپ نہ کریں. آپ کسی کی آنکھوں پر جو ہے وہ قدخن نہیں لگا سکتے, آپ کسی کی آنکھوں کو جو ہے وہ تالے نہیں لگا سکتے. اٹس نیور اینڈنگ ڈسکشن, اور یہ پرسن ٹو پرسن بھی ویری کرتا ہے, کیس ٹو کیس بھی ویری کرتا ہے. ایگزیکٹلی. آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو لوگ اس وقت شک میں مبتلا ہیں, پوزیسونیس کا شکار ہیں, بہت زیادہ اوور پروٹیکٹیو ہیں اپنے ریلیشن شپس کو لے کر, ان کو کچھ آپ ٹپس دیں. دیکھیں, محبت کا سفر بڑا مشکل سفر ہے. اس سفر میں بڑی ہرڈلز آتی ہیں, آپ کو بڑی بڑی تکلیفوں اور پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے. شک کو ختم کرنے کی کوشش کریں, شک کو ڈیولپ نہ کریں. شک اگر آپ کو ہو گیا ہے تو اسے ختم کرنے کے لیے دونوں پارٹنرز کو ایک دوسرے کو یہ یقین دہانی کروانی ہے کہ نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا یا یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کمیونیکیشن گیپ کریٹ نہ کریں. شک ہے تو لوگ بات کرنا بند کر دیتے ہیں. شک کی بیس پہ لوگ رشتے توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, بیویاں ناراض ہو کے اپنے میکے چلی جاتی ہیں, جی مجھے شک ہے کہ میرا شوہر ٹھیک نہیں ہے. آپ کو شک ہے, آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ جب تک آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے, پتہ لگے کہ وہ بندہ صحیح تھا تو کس قدر پچھتاوا ہوگا. کس قدر پچھتاوا ہوگا. ہر مرد تو غلط نہیں ہے, ہر عورت تو غلط نہیں ہے. یہاں پہ عزت دار عورتیں اور عزت دار مرد بھی ہیں جو اپنی زندگیاں جو ہے وہ ایک ایک عورت یا ایک آدمی کے ساتھ گزار دیتے ہیں. تو یہ بڑے جو ہے وہ قابل ترین لوگ ہیں. دیکھیں, سفر محبت کا ہو یا اللہ کی طرف ہو, مسافر وہی جیتتا ہے جو ایک در کا ہو. مسافر ایک در کا ہو, بہت خوب. یہ مسافر ہیں ہم سب, یہ ہم اپنے حصے کا جو سامان اٹھا رہے ہیں نا یہاں پہ, یہ جو ہم نے بوجھ اٹھائے ہوئے اپنے بیہیویئرس کے, بدتمیزیوں کے, غلط لینگویج کے, غلط الفاظ کے, اس سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں. رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں. کوئی بھی بندہ آپ کو یہاں پر جو ہے وہ ایسا نہیں ملے گا کہ جس کا کوئی قصہ ہی نہ ہو. ماضی سب کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ماضی کے قصوں پر ہے, لیکن ماضی کی بنیاد پر اپنے حال کو بھی خراب نہیں کرنا چاہیے اور اپنے مستقبل کو بھی نہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے. آج کا یہ تھا سما پوڈ کاسٹ. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.